مائی ہے خدا تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرا سکیں۔ آج ہم جب یہاں اکٹھے ہیں تو ایک اور خوشی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ وہ حکومت جو 2018 میں دھاندلی سے پاکستان پہ برسر اقتدار آئی تھی، وہ الحمدللہ اس ملک سے رخصت ہو چکی ہے۔ 2018 میں پنجاب کے عوام نے بالخصوص مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا اور وہ مینڈیٹ ان سے چھینا گیا اور عثمان بزدار کی صورت میں وسیم اکرم پلس ہم پر مسلط کیا گیا۔ پچھلے 4.25 سال پاکستان نے عمران نیازی کی حکومت میں اور پنجاب نے عثمان بزدار کی حکومت میں بہت بڑی قیمت ادا کی، اور پچھلے 4.25 سال ہم نے الحمدللہ اس ظلم اور جبر کا مقابلہ کیا۔ آج عمران خان ہمیں بڑے بڑے القابات سے پکارتا ہے۔ میں نے 4.25 سال عمران خان کو ہر ٹی وی کے پروگرام میں للکار کے کہا کہ میری وزارت نے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت تھی وہ ملک کے ترقیاتی بجٹ کی ذمہ دار تھی۔ ہم نے 2013 سے 2018 تک 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ پاکستان میں کی، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ عمران خان تم اپنے 100 شہزاد اکبر بٹھا دو، اگر اس 3200 روپے میں سے 32 پیسے کی بھی کرپشن یا مالی بددیانتی ثابت کر دو گے تو ہم قومی مجرم ہوں گے اور ساری عمر کے لیے سیاست کریں گے۔ لیکن 4.25 سال یہ صرف جھوٹے الزامات، تہمتیں، بہتانیں اور جھوٹ بول بول کے قوم کا پیٹ بھرتا رہا، اور ایک پیسے کی سرکاری خزانے میں کسی قسم کی بدعنوانی نہ میرے خلاف ثابت کر سکا، نہ مسلم لیگ نون کے کسی قائد کے خلاف ثابت کر سکا۔ شہباز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے، آج بھی ان کے خلاف سرکاری خزانے میں کسی قسم کی خرد برد کا ایک کیس نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب احتساب کیا، عمران خان نے بدترین احتساب کیا، آج بھی ان کے خلاف سرکاری بجٹ میں ایک پیسے کی خرد برد کا کوئی مقدمہ کسی جگہ درج نہیں ہے۔ تو یہ قوم کو صرف جھوٹ بول کے، بہتان اور تہمتیں لگا لگا کے اس نے اپنے مخالفین کی کردار کشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت اس چیز کی ہوتی ہے جو کسی کے اندر برائی ہو لیکن اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، تو کسی کی وہ برائی جو جس میں ہے اس کی غیر حاضری میں بھی کرنے کی اجازت نہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ بہتان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی میں برائی نہیں ہے اور آپ اسے جھوٹی تہمت لگائیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا گناہ ہوگا۔ آج عمران خان جو رسوائی کما رہا ہے، اس کے پیچھے وہ نحوست ہے جو اس نے تہمتیں لگائی ہیں اور بہتان لگائے ہیں جھوٹے لوگوں کی کردار کشی کرنے کے لیے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سینے چوڑے کر کے اللہ کے فضل سے اس کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور اڈیالہ جیل کی سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں اس نے ہمیں ڈالا، لیکن وہاں جیل کا عملہ آپ کو بتائے گا کہ میں صبح اسی طرح کوٹ پتلون پہن کے بیٹھا کرتا تھا جیسے میں اپنے دفتر میں بیٹھا،
کیوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کو یہ پتہ لگے کہ ہمارا حوصلہ کم ہو گیا. ہم نے الحمدللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا مقابلہ کیا. اور یہ جو کہتا تھا میں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، ایک جیل کی ویگن آئی قومی اسمبلی کے سامنے تو سب موم کی طرح پگھل کے ادھر ہی ٹھہر پڑے. ایک جیل کی وین کا سامنا نہیں کر سکے تو پہلوان بن کے ہمیں کہتا ہے جی میں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. وہ فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے تھے. جب امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تھے تو خان تم ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہہ رہے تھے؟ ہمارے خلاف ہوئی اور فوج نے اس کی تصدیق کی اور فوج نے کہا کہ اس خط کے اندر کسی قسم کی سازش کا ذکر نہیں ہے اور کوئی ملک کے اندر رجیم چینج یا حکومت بدلنے کا اس میں ذکر نہیں ہے. تو وہ جھوٹ بھی اس کا پکڑا گیا. لیکن قوم کو جھوٹ بول بول کے یہ بدستور گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور پھر کہ جی میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. وہ پاکستان کی آزادی کی جنگ کے ہیرو، اگر تم ہیرو ہو تو پھر IMF کے آگے کھڑے ہوتے. وہ جو معاہدے پہ دستخط کر گئے ہو جس میں کہ تم نے اسٹیٹ بینک بھی دے دیا انہیں اور ملک کے عوام پر کروڑوں اربوں کے قرضے لگوا دیے، وہاں جرت کرنی چاہیے تھی اگر تم پاکستان کی خود مختاری کے چیمپئن تھے. تو یہ وہ جھوٹ ہیں اس کے جن کی وجہ سے آج یہ اس رسوائی کو دیکھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں قیادت کا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف ادھر سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، دیار غیر میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سختیاں دی گئیں. آج تک نواز شریف کا اس مشکل دور میں ایک ساتھی اسے چھوڑ کر نہیں گیا. اور یہ وزیر اعظم تھا پاکستان کا، یہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا. اس کے پاس پاکستان کے خزانے تھے، اس کے پاس حکومت تھی. آدھی پارٹی اس کو چھوڑ گئی اور سارے کے سارے اتحادی چھوڑ گئے. یہی سب سے بڑی نشانی ہے ایک قائد کے قائد ہونے کی اور ایک ڈالڈا کے ڈالڈا ہونے کی اور اصلی کے اصلی ہونے کی. سو الحمدللہ ان سے ہمیں نجات ملی ہے، لیکن ملک کا اجاڑا کر گئے ہیں. لیکن ہم ان کے اجاڑے کو نہیں روئیں گے جیسے یہ روتا تھا جھوٹ بول کے. جو اجاڑا ہے وہ ہے، لیکن اب ہمارا کام ہے کہ دن رات محنت کریں اور پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اور انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے ہمارے ساتھ انتقام کیا، خاص طور پہ نارووال کے ساتھ، تو ان کی بہت زیادہ محبت تھی کہ جو نارووال کے منصوبے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے تھے، چاہے وہ سپورٹ سٹی کے تھے، سب تباہ کر دیے. انشاءاللہ تعالی یہ جو نارووال سپورٹ سٹی 4 سال سے بند پڑا تھا، جیسے اسلام آباد کی میٹرو چالو ہوئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی 4 مہینے کے اندر چالو کرے گا. یہ نارووال کا حق ہے جو ہم سے چھینا گیا تھا. اور اسی طرح جو موٹر وے کا لنک منصوبہ بھی ہم سے چھینا گیا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی بحال کریں گے. اور اسی طرح نارووال میڈیکل کالج جو ہے وہ ہم سے چھینا گیا تھا، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو کہہ کے اسے بحال کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارے مخالفین ہیں، اب پتہ چلے گا جب میدان سجے گا. انہیں بھی بڑے بڑے عہدے ملے تھے. انہوں نے کیا کیا ہے 4 سال میں اور ہم نے الحمدللہ 5 سال میں کیا کیا تھا، سوائے اپنے پیسے بنانے کے، اپنے ادارے بنانے کے. کیا میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں یہاں پہ اپنی ذاتی یونیورسٹی بنا لیتا؟ کیا میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہاں پہ میں بھی ذاتی اسپتال بنا لیتا؟ لیکن فرق یہ ہے کہ میں نے غریبوں کا سرکاری اسپتال بنوائے، میں نے سرکاری یونیورسٹیاں بنائیں جن میں غریبوں کے بچے پڑھیں. میں نے کوئی نارووال کے اندر اپنے کاروباری ادارے نہیں بنائے. لیکن ہمارے مخالفین نے اپنے اسپتال چلانے کے لیے DHQ کو تباہ کر دیا، اپنا میڈیکل کالج چلانے کے لیے
नारोवाल का सरकारी मेडिकल कॉलेज का मंसूबा तबाह कर दिया। अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल को तबाह कर दिया। ये है इनका किरदार कि ये सिर्फ अपने कारोबार के लिए, पैसे बनाने के लिए अपने इलाके को भी नहीं बख्शते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस इलाके की खिदमत की है और खुशी है कि आज पाकिस्तान में नारोवाल का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है, चूंकि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटियां। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने हमेशा मोहब्बत की है और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी मुश्किलात होंगी हम उनका मुकाबला भी करेंगे और जो पाकिस्तान की तरक्की का अमल रुका था उसको दोबारा चालू करेंगे। इस माह रमज़ान में अपनी दुआओं में हमारी क़यादत को और हम सबको याद रखिए कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे और इस पाक वतन को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करे। और आखिरी बात मैं ये ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि ये आप लोग नौजवानों को बताएं। ये कहता है जी मैंने अमेरिका को ललकारा लगा के बड़ी पाकिस्तान की आज़ादी लड़ दी। जो मुल्क तरक्की करते हैं वो मजबूत मईशत से तरक्की करते हैं। और मईशत कैसे मजबूत होती है कि जिन लोगों के साथ आपका लेन देन होता है, कारोबार होता है, उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के मईशत तरक्की होती है। पाकिस्तान का मईशत का इन्हिसार 4 सतूनों पर है। पाकिस्तान की मईशत बैरूनी तौर पे 4 सतूनों पे खड़ी है। पहला सतून चीन है जो CPEC की सूरत में हमने कायम किया था। इस हुकूमत ने उस सतून को भी कमजोर किया और गिरा दिया। दूसरा और तीसरा सतून हमारा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है, इसलिए कि हमारी 70% जो बरामदात हैं वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मंडियों में जाती है। आज अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मंडियों पे हमारी मसनूआत पे पाबंदी लग जाए तो हमारे सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। किसका नुकसान होगा? यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP+ दी हुई है, तो हमारा फर्ज है इस पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत का कि जिन ममालिक के साथ हम ताल्लुकात बना के मईशत को तरक्की दे सकते हैं उनसे अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। इसने जब फ्रांस की सफ़ीर का मामला हुआ था तो बड़ी तकरीर की थी कि वो ये सफ़ीर हम नहीं भेज सकते, बड़ा नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान की बरामदात ख़त्म हो जाएंगी। तो जब अपनी कुर्सी खतरे में आई तो पूरी यूरोपियन यूनियन के 22 मुल्क के सफ़ीरों को ललकारे मार के पाकिस्तान के और उनके ताल्लुकात को बर्बाद करने का इसने बंदोबस्त कर दिया। अमेरिका के साथ इसने ताल्लुकात को पहले ही खराब थे और खराब कर दिया कि पाकिस्तान मजीद उनकी मंडियों में अपने लिए मसनूआत ना बना सके। खलीजी ममालिक, सऊदी अरब खास तौर पे जिसके साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, हर खलीजी मुल्क के साथ ताल्लुकात बर्बाद कर दिए। मुझे बताएं कि अगर आपके ताल्लुकात खलीजी मुल्कों से भी खराब, अमेरिका से भी खराब, यूरोपियन यूनियन से भी खराब, चीन से भी खराब, तो आप अपने मुल्क की मईशत को समुंदर के साथ तिजारत करके तरक्की देंगे? क्या करेंगे? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसे नवाज शरीफ ने बनाया था और बहादुरी की जो दास्तान उसने रकम की थी कि अमेरिका के 5 सदर के फोन आए थे, इसको तो फोन भी नहीं आया किसी का। हमें ये ताने देता है, हमारा ये मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इस तरह के जो फसली बटेरे इमरान खान जैसे कई आए और कई गए, शायद अगले इलेक्शन तक ये नजर भी ना आए, बाइकआउट कर जाएगा, क्योंकि लोग इसकी असलियत समझ गए हैं कि इसके पास सवाए गालियों के, सवाए इल्जाम देने के, सवाए ओए ओए करने के और इसके पास कुछ नहीं है। इसकी इतनी अकल है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने पहले भी हमें सुरखरू किया और आइंदा भी सुरखरू करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।